بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ مفکر قرآن مترجم قرآن جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آج کا جو پروگرام ہے اس میں بہت سارے لوگ جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ان کے سوالات ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران بشیر ہیں لاہور سے، انہوں نے پروگرام کی تعریف بھی کی ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ سب کو جاننا چاہیے۔ یہ بنیادی سوال ہے اور یہی بنیاد ہے ہمارے ایمان اور اسلام کی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک عالم تھے اور وہ صرف و نحو اور منطق میں ید طولا رکھتے تھے، بہت زیادہ ماہر تھے، معروف تھے۔ ان کا نام نامی اب مجھے یاد نہیں۔ وہ شیخ کے پاس حاضر ہوئے کہ مجھے اللہ سکھائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم منطقی ہو، منطق میں ید طولا رکھتے ہو۔ منطق ایک ایسا شعبہ ہے کہ ہر موضوع پہ اس میں سوال پیدا ہوتا رہتا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسا، کیوں اور کیسا، یہ منطق کی بنیاد ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تو منطق چھوڑ دو، اللہ سیکھ لو۔ اچھا، سبحان اللہ۔ چونکہ یہ تو ماننے اور پیروی کرنے کی بات ہے نا، اس میں تو آپ کو اتباع کرنا پڑے گا۔ تو آپ قدم قدم پہ سوال کی کیوں کروں، تو یہ تو پھر کام نہیں چلے گا۔ اس میں بات آئی گئی ہو گئی تو حضرت کو کسی نے بتایا کچھ عرصہ گزرا کہ وہ تو بہت بیمار ہیں، تو آپ ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ تو پوچھا بھی تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے کچھ نہ پوچھیں، بہت پریشان ہوں، موت قریب ہے، آثار ظاہر ہو رہے ہیں، شیطان مجھ پہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ تم جو مسلمان ہو، اس اسلام کی بنیاد توحید ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو ساری زندگی میں نے منطق پڑھایا، میں 99 دلائل تو دے چکا ہوں، اس نے 99 رد کر دی۔ اب میں اس تذبذب میں ہوں کہ اگلی دلیل کیا دوں۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم کہو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے سبحان اللہ، ایک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات اور اس کی ساری صفات کے بارے پہلی بنیادی دلیل یہ ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ واحد دلیل ہے، اور عقل اور دماغ اللہ کی ذات کو نہ سمجھ سکتے نہ احاطہ کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت صاحب، ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا ہے۔ کمل طارق ہیں لاہور سے، انہوں نے بھی پروگرام کی تعریف کی ہے، بہت شکریہ جی۔ اور یہ لکھتی ہیں کہ جب ہم اپنے بچے کو اللہ کا تصور دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ علماء حق نے اس کی تشریح فرمائی ہے اور تفصیل سے فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ بچے کو تصور دیا جائے کہ میں اس اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہوں جس اللہ کے بارے حضرت محمد بن عبداللہ جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے پوتے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جس اللہ کو جیسا وہ منواتے ہیں ویسا میں مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. یعنی کہ ہمارا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے تو اگر ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بیچ میں سے نکال دیں تو ہمارا تعلق جوڑ نہیں سکتا, تصور ہی نہیں ہے. حضرت صاحب اسی طرح سے مسکان ہے شیخ پورہ سے, وہ بھی کہتی ہیں کہ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہمیں بہت سی نئی باتوں کا علم ہوتا ہے. ان کا سوال ہے کہ توحید باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کا یقین حاصل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات اور اس کی صفات جو ہے وہ ظاہر و باہر موجود ہمہ وقت ہمیشہ کے لیے ہر وقت ہر جگہ ہیں. ہمیں اپنے اندر استعداد پیدا کرنی ہے کہ ان پر یقین پختہ تر ہوتا جائے. سب سے بنیادی بات تو یہی ہے جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب یہ ہم نے سن لیا. اس حضور کے ارشاد پر یقین کرنے کے لیے بھی قلب سے سیاہی دھونا پڑے گی, سبحان اللہ, قلب کو روشن کرنا پڑے گا, تب جو یقین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تب ہوگا. ارشاد رسالت پر بھی یقین تب آئے گا جب ہم اپنے دل کو روشن کریں. یہ ہمارے یقین کی کمزوری ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تو کر گزرتے ہیں, کہتے ہیں خیر ہے. یہ خیر ہے کیوں ہے؟ ہمارے عقل نے, دماغ نے, کانوں نے وہ بات سنی, ابھی دل تک اتری نہیں, دل میں وہ روشنی, دل میں وہ استعداد قبول کرنے کی ابھی دل میں نہیں ہے. جب دل قبول کر لیتا ہے تو پھر بات رک جاتی ہے. جب حضور نے فرما دیا بات ختم. یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ یقین, مطلب دل کو یہ یقین آ جائے کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شفافیت وہ ٹھیک ہے, دل میں شفافیت آئے, دل خود روشن ہو. اور اگر وہی والی بات کے منطق اگر یہاں پر بھی آڑے آ جاتی ہے کہ یہ کیسے اور کیوں, تو پھر یہ معاملات سارے جو ہیں. ایک اور سوال شامل کرتے ہیں جی, سیف الرحمان ہے بھاولپور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ توحید و رسالت کے اقرار کا تقاضا کیا ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے جی. بڑا دلچسپ سوال ہے اور بڑا ضروری قسم کا سوال ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے. توحید و رسالت کے اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی بات اللہ یا اللہ کا رسول کہہ دیں تو آپ کے لیے راہ عمل کی آخری حد بن جائے. آپ اس سے تجاوز نہ کریں, اس کا اتباع کریں, اور پھر اس اتباع میں جتنا خلوص ہوگا, جتنا دل شامل ہوگا, اتنا وہ قیمتی ہوتا چلا جائے. سبحان اللہ. اور یہ جو خلوص ہے یہ تصوف سے, یہ ذکر الہی سے حاصل ہوگا. اس کا نام اس کا وہی ہے کہ اس کو انتہائی دل کو زندہ کیا جائے, دل کو زندہ کیا جائے. صاحب ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. ناظرین اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو آپ اسکرین کے اوپر نمبر ہمارا بار بار فلیش ہو رہا ہے, اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیجئے. میں ایک بار دوہرا بھی دیتا ہوں, 0333 4955 یہ نمبر ہے, اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے, almurshid313@hotmail.com. اس پہ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. ایک اور سوال شامل کرتے ہیں جی کہ نواز احمد ہیں جی لاہور سے, اور ان کا سوال ہے کہ انسان کے دعوی ایمان کی پرکھ کس بات سے ہوتی ہے؟ سادہ سا جواب, اس کے کردار سے. اس کے کردار سے. علماء حق فرماتے ہیں کہ ایمان ایک دعویٰ ہے. دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے. میں کہہ سکتا ہوں میں بادشاہ ہوں, کوئی نہیں روکتا. اس کا ثبوت اس کا کردار دیتا ہے. کردار جو ہوتا ہے اس دعوے کا گواہ ہوتا ہے. اعمال, کردار, آپ کا جو طرز عمل ہے وہ آپ کے دعوے کا گواہ ہے. جب ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں تو ہمارے اعمال اور ہمارا کردار اس کا گواہ ہے. اگر وہ اسلام کے مطابق ہے تو دعوت درست ہے. اچھا, اس میں اچھائی اور برائی یا جو بھی پیمانہ ہے وہ, لیکن اس میں ناپنے کے لیے اسلام کے طرز جو ہے, جو اس کی جو بتائی گئی راستے ہیں اس کے مطابق اس کو ناپنا چاہیے. برائی یا غلطی کا ہو جانا یہ عجیب بات نہیں. ٹھیک ہے.
لیکن وہ کہتے ہیں اصرار علی الذم، یعنی اس برائی کو بار بار کرنا، یہ اسلام کی تقاضے کے منافق۔ اچھا حضرت صاحب، ایک سوال میرے اپنے اندر سے ایک ابھی اٹھا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بہت نیک کام کرتے ہیں اور وہ کلمہ گو بھی ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے اور وہ بالکل اسلام کے اصولوں کے اوپر چلتے ہیں، لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کلمہ گو نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن کام سارے ہی اچھے کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی فلاح کے لیے ہاسپٹلس بھی بنواتے ہیں، لوگوں کو ان سے کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی ہے، لوگوں میں وہ فیم بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کافر جو ہے اس کے بارے قرآن کریم نے وضاحت کر دی، اللہ کریم کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ کافر کا آخرت پہ وہ یقین نہیں ہے جس کا مطالبہ اسلام کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کافر مانتا بھی ہے آخرت کو تو اپنے انداز سے مانتا ہے۔ جیسے ہندوازم میں اواگون مان لیتے ہیں، جی مرنے کے بعد اگر نیکیاں کی ہیں تو امیر آدمی کے روپ میں آ جائے گا، نہیں تو گدھا بن جائے گا، کتا بن جائے گا، اس طرح کے تو ان کے اپنے وہ تصورات ہیں۔ جب کافر آخرت کو مانتا ہی نہیں تو آخرت میں اسے ملنا کیا ہے؟ لیکن جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ اللہ کریم اسے دنیا میں لوٹا دیتے، دنیاوی نعمتیں دے کر۔ یہ قرآن کریم نے یہ فیصلہ بتایا ہے کہ جو کافر نے، مومن جو نیکی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ پاتا ہے اور آخرت میں بھی یقین نہیں پائے گا، کیونکہ اس کا آخرت پر ایمان و یقین ہے اور آخرت کے لیے کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ادنیٰ سی مثال ہے کہ آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے یہ پیسے ہیں، مجھے اس کی چینی دے دو، تو وہ آپ کو کوئی دوسری چیز تو ساتھ نہیں دے گا، چینی ہی دے گا۔ بالکل ایسی ہے۔ اسی طرح جب آپ عمل کرتے ہیں تو وہ کس لیے ہے؟ جب آخرت پہ ایمان نہیں تو یا شہرت کے لیے ہے، یا بیماری سے بچنے کے لیے ہے کہ یہ کام کر دو تو مرض چلا جائے گا، یا یہ کام کر دو دنیا میں شہرت ہوگی، یا یہ کام کر دو اس سے چندے بڑے آئیں گے، پیسہ آئے گا۔ اس کے علاوہ تو جب آخرت پہ تو یقین ہی نہیں تو آخرت تو اس کی ڈیمانڈ بھی نہیں، تو اس نیکی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اسے دنیا میں دے دی جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور سوال ناظرین سے شامل کرتے ہیں۔ یہ نازیہ ہیں کینٹ لاہور سے، یہ لکھتی ہیں کہ حضرت صاحب آپ کے خیال میں کمال ایمان کیا ہے؟ ایمان کا کمال؟ کمال ایمان یہ ہے جی کہ خلوص دل سے اتباع رسالت کیا جائے۔ لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں، پتہ تو چلے گا آخرت کو، یہاں پتہ چلا کر کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کا خلوص کا معیار ہر فرد کا دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ تو پتہ تو جو جتنی ہم نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اب دنیاوی مصیبتیں نیک لوگوں پہ بھی آتی ہیں، شہید صحابہ بھی ہوئے، بیمار بھی ہوئے، اعلیٰ ترین جو انسان تھے ساری افلاس بھی انہوں نے دیکھا، فاقے بھی کاٹے۔ اب یہ نیکی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس سے حالات بدل جائیں گے، بندے نے رہنا اپنے ہی حالات میں، ہر حال میں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کتنا مخلص ہے اور کس خلوص سے اطاعت کرتا ہے۔ جتنا کسی کے خلوص میں گہرائی ہے اتنا اس کا ایمان، یعنی کہ عبادت میں جتنا خلوص شامل ہوگا، ذکر میں جتنا خلوص شامل ہوگا، وہی اس کا ایک ہی لفظ استعمال کیجئے، اتباع رسالت، اتباع رسالت میں جتنا خلوص ہوگا وہی کمال ایمان ہے۔ ناظرین، اور بھی سوالات ہمارے پاس آپ کے موجود ہیں اور ان تمام سوالات کے اوپر ہم رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ آج المرشد پروگرام میں ہم آپ کے سوالات اور رہنمائی لے رہے ہیں حضرت صاحب سے۔ حضرت صاحب، ایک اور بڑا زبردست سوال ہے کہ انسان میں وہ کون سی خوبی ہے
یہ سوال کیا ہے جی طارق سلیم نے لاہور سے. یہ کہتے ہیں کہ جی انسان میں وہ کون سی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات بنا دیا گیا؟ سبحان اللہ، بہت، یہ تو سوال کرنے والے لوگ بھی صوفی ہیں. سبحان اللہ. طارق سلیم صاحب اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو اس سوال پہ. بہت اچھی بات ہے. زندگی کے جتنے شعبے ہیں وہ ساری مخلوق کو عطا کیے گئے، لیکن ایک بات، ایک استعداد، ایک ایسی قوت جو ذات باری کو اپنی حیثیت کے مطابق پہچان سکے، یہ صرف انسان کو ملی. مقربان بارگاہ فرشتے حکم کے تابع ہیں، حاکم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی مجال نہیں رکھتے. یعنی کہ جو انہیں حکم ملے گا، حکم ملے گا حکم کی تعبیر اس کریں کی گے. اطاعت کرتے ہیں. اب حاکم کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے. دنیا کی ساری مخلوق، انسان ہوں، انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، سب اللہ کو یاد بھی کرتی ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے، لیکن اللہ کی پہچان یا معرفت الہی کی استعداد، یہ صرف ایک انسان ہے جسے معرفت الہی کی استعداد ملی ہے، اور جو تجلیات ذاتی سے فیض یاب ہوتا ہے، اور ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کو پہچان سکتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ واحد انسان جس کو یہ عطا ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے، جس کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے. حضرت صاحب، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نائب بھی تو قرار دیا ہے. نائب کا جو عام فہم مطلب ہم لیتے ہیں وہ تو لیتے ہیں کہ جب صاحب سیٹ پر نہ ہو تو اس کے تمام کام جو ہے وہ اس کا نائب کر رہا ہوتا ہے. نہیں، یہ نائب نہیں ہے، یہ خلیفہ ہے. خلیفہ. نائب اور خلیفہ میں بڑا فرق ہے. نائب واقعی آپ کا جو مفہوم ہے وہ درست ہے. خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے کسی کی طرف سے قائم مقام بنایا جائے، مامور کیا جائے کہ یہ کام اس طرح سے کروانا ہے اور یہ آپ کریں. یعنی یہ نہیں. اچھا پہلا تو یہ یہاں پر کہ نائب نہیں ہے، خلیفہ ہے. انسان خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے. نائب کا جو تصور ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا نائب ہے اس کی عدم موجودگی میں اس کے سارے کام کرے. خلیفہ کے لیے عدم موجودگی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. خلیفہ کے لیے یہ ہے کہ کوئی ہستی جس کا وہ خلیفہ ہے وہ اسے نامزد کرتی ہے کہ فلاں جگہ بیٹھ کر فلاں جو کام ہے وہ اس طرح کرواؤ. وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے. تو انسان انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اردو کا دامن چونکہ تنگ ہے اس لیے اس کا ترجمہ نائب لکھ دیا گیا اور وہ اس کے مفہوم پھر بدل گئے. مفہوم دوسرا چلا گیا. ناظرین، سوالات کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 0333 4955 اس پہ آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. آپ ای میل ایڈریس ہمارا نوٹ کر لیجئے almurshid313@hotmail.com. اس پہ ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات بھی ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. حضرت صاحب، ایک اور سوال ہے. زاہد احمد ہیں ملتان سے. یہ لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ تعلق باللہ استوار کرنے کا واحد راستہ کیا ہے؟ اللہ خالق ہے اور وراء الورا ہے، حدود کی قیود سے. انسان مخلوق ہے، محتاج ہے. اب خالق اور مخلوق میں کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ ایک لامحدود ہے، ایک محدود ہے. مخلوق ہے، وہ خالق ہے. خالق اور مخلوق میں ایک ہی رشتہ ہے، وہ رشتہ ہے ایمان و یقین کا. ایمان نصیب ہو تو پھر اس کو دل میں بسانے کا کہ ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتا رہے. یہ ایک واحد راستہ ہے اللہ سے تعلق رکھنے کا. یعنی کہ ذکر میں ہر وقت اپنے آپ کو
ہم مشغول ذکر دوام الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، سو رہے ہوں، جاگتے ہوں، ہر حال میں اللہ کا ذکر، یعنی کہ اللہ کا ذکر اگر آپ کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے گا۔ ایک اور اسی سے ملتا جلتا حضرت صاحب سوال ہے، رفاقت طلبی ہیں، یہ راولپنڈی سے لکھتے ہیں کہ عشق الہی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ کامل اطاعت، کامل اطاعت، یعنی کہ بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ خلوص کے سے ساتھ اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کسی کا بندہ ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، کسی کے کہنے سے کرتا۔ یعنی کہ اگر اس کی نظر میں کوئی صحیح ہے اور غلط ہے، لیکن اس کو اپنی مرضی نہیں چلانی ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ آقا کریم نے کیا فرمایا ہے اور اس کے مطابق یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بھی شاید اسی سے ہی ملتا جلتا سوال ہے، نئی ملوی صاحب ہیں کراچی سے، یہ لکھتے ہیں کہ جی اپنے عمل کی درستگی کو ہم کس پیمانے سے ناپ سکتے ہیں کہ ہم درست عمل کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تحقیق ہونی چاہیے، یعنی اسے محض کیفیات پہ نہیں رکھنا چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعی یہ حکم شریعت کا ہے، اور اس کے لیے علماء موجود ہیں، کہیں تردد ہو تو پوچھ لیا جائے، چونکہ مختلف آراء ہوتی ہیں، ہر بندہ منسوب کرتا ہے قرآن و حدیث کی طرف، تو اس معاملے میں بہت زیادتی ہوتی ہے۔ تو آپ جتنے دیکھ لیں مسلمانوں میں کتنے گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، سارے قرآن و حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو بڑے لوگوں سے، اچھے لوگوں سے ایک تو پوچھ لینا چاہیے۔ پھر اگر دل میں نور ہو، دل میں روشنی ہو، تو اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اگر وہ چیز عمل صحیح نہ ہو تو دل میں کھٹ رہ جاتی ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، صحیح ہے بھی یا نہیں۔ تو اس کے لیے بھی پھر بات وہی آتی ہے کہ دل زندہ چاہیے، جس میں فیلنگز ہوں، محسوس کرے، اچھائی برائی کی تمیز کر سکے، کیفیات ہوں جس کے اندر، اور وہ دل کی انتہائی گہرائی وہ زندہ ہونی چاہیے۔ حضرت صاحب صرف اس پہ نہیں رہنا، تحقیق بھی کرنی ہے۔ حضرت صاحب میرا ایک سوال یہیں پہ اسی آپ کے جواب سے ایک سوال نکلا ہے، قرآن پاک ایک ہے اور قرآن پاک وہی ہے جیسے نازل ہوا، اس میں نہ زیر نہ زبر، کسی چیز کی رد و بدل کوئی نہیں ہے، سیم ہے، پھر یہ فرقہ بندیاں کیوں ہیں؟ گزارش یہ ہے برخوردار کہ قرآن کریم ایک ہے، اللہ کا رسول بھی ایک ہے، اور قرآن کا صرف جو متن اور من جانب اللہ آیات نازل ہوئی، صرف وہ پہنچانا فرائض نبوت میں نہیں، بلکہ ان کی تشریح اور تعبیر وہ بتانا بھی فرائض نبوت میں، ٹھیک ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ بھی آپ کے فرائض میں ہے کہ لوگوں کو اس کی تشریح بتائیں کہ جو نازل ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے، ان سے اس کا کیا تعلق ہے، اور وہ بھی انہوں نے جو فرمایا وہی فرمایا، وہ جو حضور نے فرمایا۔ تو حضور کے پہلے شاگرد صحابہ کرام ہیں، قرآن اور دین ہمیں وراثت میں ملا ہے، اس میں توارث ہے، ٹھیک ہے، نبی کریم سے صحابہ نے لیا، ان سے تابعین، تبع تابعین، یوں ہی نسل در نسل ہمیں وراثت میں ملا ہے، آج نہیں ہم نے بنایا، اس میں توارث ہے۔ تو جو تعبیر حضور نے بتائی اور اس پر صحابہ نے عمل کیا، اگر وہ لی جائے تو فرقے بندیاں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ فرقے بندیاں کہاں سے شروع ہوئی؟ فرقے بندیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں ہم نے گرامر اور منطق اور صرف و نحو کے زور سے اپنی مرضی کے معنی کیے۔ اچھا، یعنی جو معنی حضور نے صحابہ کو بتایا تھا اسے چھوڑ کر ہم نے کہا جی یہ گرامر کے لحاظ سے یوں ہے، یہ صرف و نحو کے لحاظ سے یوں ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جو آپ نے فرما دیا اس پہ یقین نہیں کیا، اپنے طور پہ تعبیریں کی، اور وہی منطق کی طرف جب میں نے تعبیر کی تو آپ بھی کر سکتے ہیں، پھر کوئی اور بھی کر سکتا ہے، تو جتنے لوگوں نے وہ راستے اپنائے اتنے گروہ بنتے گئے، فرقے بنتے گئے۔ اب آپ دیکھ لیں ہر فرقہ قرآن کی آیت تو وہی پڑھتا ہے، یہ فرقے ان دا اینڈ ختم ہو جائیں گے
یہ کامن ساری چیز ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ اس کی انتہا کیا ہوگی؟ یہ فرقوں کو تو باطل فرقوں کو بالآخر ختم ہونا ہے، بالآخر ختم ہونا، دنیا کا کیونکہ تحقیق میں جو آپ نے فرمایا نا، تحقیق میں ایک سب سے بڑی جو رکاوٹ پیش آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ ایک فرقے کے پاس جاتے ہیں وہ اپنے دلائل دیتا ہے، دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ اپنے دلائل دیتا ہے، تیسرے کے پاس جاتے ہیں۔ کسوٹی ہے نا جی، کہ کیا یہ بات اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سمجھائی تھی جس طرح آپ سمجھا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ ضروری چیز جو ہے نئی مولوی صاحب وہ یہ ہے کہ آپ خود تحقیق کریں، اور پھر تحقیق صرف ان کے کہنے پہ اس کو یقین نہ کریں، بلکہ وہ آپ تاریخ کو بھی پڑھیں اور آپ وہ سارا کچھ خود بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ایز اٹ از ہے یا نہیں ہے۔ زرنگار صاحب ہیں جی کراچی سے، یہ لکھتے ہیں کہ جی حضرت صاحب آپ کا پروگرام بہت کامیاب جا رہا ہے اور ہمیں بہت ساری نئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ یہ فرمائیے کہ عبادات سے کیا مراد ہے اور اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ عبادت، ہر وہ کام عبادت ہے جو نبی کے وسلم کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہو۔ عبادات دو طرح سے ہیں، ایک تو فرائض ہیں، مخصوص ہیں، جو ہم انہی کو نماز روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، نہیں، ہر وہ کام عبادت ہے جو اطاعت پیغمبر کے دائرے کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہر شخص کا خلوص اپنا اپنا ہے، سب کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، جس کا جتنا خلوص ہے اتنی اس کی عبادت قیمتی۔ یعنی کہ اگر ہم روٹی روزی کے لیے نکلتے ہیں اور ان اصولوں کے مطابق نکلتے ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع کی ہیں، تو وہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ وہ بھی عبادت ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ مومن رزق حلال اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، تو بچوں کو کھلانا بھی عبادت ہے۔ اس پر عرض کی گئی، یا رسول اللہ، بچوں کا نان و نفقہ تو اس کے ذمہ ہے، فرض ہے اس پر، تو فرمایا تو فرض کی ادائیگی عبادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اگر اس پر فرض ہے اور وہ فرض پورا کرتا ہے تو عبادت ہے۔ ایک سوال اور شامل کر لیتے ہیں، زاہدہ جاوید ہیں راولپنڈی سے۔ ان سے پہلے عدنان صاحب ہیں جی کراچی سے، ان کا سوال ہے کہ دعا کی قبولیت کی بنیادی شرط آپ کیا قرار دیں گے؟ یعنی کہ جو بنیادی شرط ہے دعا کی قبولیت کی، وہ کیا ہے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے مخلوق کے امور طے کر دیے گئے اور سیاہی خشک ہو چکی، یعنی اللہ کریم نے پورا نظام بنا کر فیصلہ کر دیا۔ اب اس میں تبدیلی میری اور آپ کی رائے سے ممکن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں علماء کہ یہ بھی تقدیر میں، یعنی جب فیصلے کیے گئے تو یہ بھی لکھا گیا کہ میرا فلاں بندہ یہ دعا کرے گا، اس کے مطابق یہ کام ایسا ہو جائے گا۔ تو دعا کی حقیقت اور اصل دعا کی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کریم سے شرف ہم کلامی نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ ہے براہ راست رب العالمین سے دست بستہ خطاب کر رہا ہے، گزارشات پیش کر رہا ہے، درد دل کہہ رہا ہے، تو یہ جو شرف ہم کلامی ہے، جس کی لذت سے ہم نا آشنا ہیں، آشنا ہوتے تو ہمیں یہ فکر نہ ہوتی کہ دعا کے نتیجے میں کیا ہوا، اسے چھوڑو یار، بات کرنے کا موقع تو مل گیا۔ یہ بذات خود صرف خود کھڑے ہو کے ہمیں محبت ہوتی ہے کے آگے کھڑے ہو کے التجا کرنا، کسی سے محبت ہوتی ہے، محبت سبحان اللہ، والدین سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہوتی ہے، دوستوں سے بھی، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے، تو ہم اس سے 15 منٹ 20 منٹ بات کرتے ہیں، موبائل پہ کرتے ہیں، ٹیلی فون پہ کرتے ہیں، کسی طرح کرتے ہیں، کوئی رابطہ بن جاتا ہے، تو وہ کام کرے یا نہ کرے، کیا ہمیں بات کرنے کا مزہ نہیں آ جاتا؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی کہ جو میں نے کہا تھا وہ اس نے کیا یا نہ کیا، چلو بات تو ہو گئی، ملاقات تو یہ جو تعلق میں بات کرنے کا ایک اپنا مزہ اور ذائقہ ہے، اللہ سے بات کر کے وہ لذت تو نصیب ہو جاتی ہے، آگے کام تو اس نے اپنے کرنے۔ دیکھیں نا، ہماری زندگی کا سپیم بہت تھوڑا ہے،
اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، تم جو گنتے ہو دن سعادات، تم جتنا دن بناتے ہو تو تمہارے 1000 سال کا اللہ کے ہاں ایک دن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے ہاں جو دن ہے اس کے حساب سے ہماری عمر کتنی بنتی ہے؟ تو چند گھنٹے بنتی ہے، چند گھنٹے بنتی ہے، اور وہ بھی اگر 100 سال جیے تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ 2 گھنٹے کی، تو دو ہم سوا نے دو 2 گھنٹے رہنا ہے۔ ہمارا ویژن بھی محدود ہے، ہماری سوچ بھی محدود ہے، چیزیں ریلیٹڈ ہیں دنیا کی ساری ایک دوسرے سے۔ ایک کو آپ ہلاتے ہیں تو قیام قیامت تک کے جو امور ہیں وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہ نہیں؟ جب تک دنیا رہے گی، یعنی آپ اس میز کو بھر دیں گیٹیوں سے تو ایک گیٹی کو ہلائیں گے تو ساری گیٹیاں سرکیں گی، بالکل ایسا۔ سب جگہ بنے گی، کہ نہیں؟ تو ہم کیا، ہماری دعا کیا، ہم تو فیصلہ کرتے ہیں یہ کام ایسے ہو جائے، تو ہمیں رہنا ہے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اس میں۔ رب العالمین نے اسے قیامت تک کے لیے چلانا ہے، وہ جانتا ہے کس حرکت کا نتیجہ کیا ہوگا، کس کو نفع ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، کس کو نقصان دینا ہے، کس کو نفع دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا اصل یہ ہے کہ آپ اللہ سے بات تو کر رہے ہیں، اللہ سے بات تو کر رہے ہیں۔ عدنان صاحب، آپ نے بڑے تفصیل سے ظاہر ہے کہ آپ کو حضرت صاحب نے اس حوالے سے بریف کیا، اور یہ واقعی بہت بڑی بات ہے کہ انسان جب اس در پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر جس طرح سے وہ التجا کرتا ہے اور پھر جس رب کریم سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، تو یہ رابطہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں ناظرین، لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے باقی سوالات ضرور شامل کریں گے اور رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے۔ تب تک کے لیے منور عتیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔